نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے پیروی کرو ما انزل اللہ، اس چیز کی جس کو اللہ تعالی نے نازل کیا، قالوا، وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بل نتبع، ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ، اس چیز کی جس پر آبانا، ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اب یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں سے کہا جو کفر اور شرک پر قائم تھے، یہ پیغام دیا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کہ ان لوگوں کو دعوت دے، انہیں تبلیغ کریں، انہیں واعظ و نصیحت کریں، انہیں اسلام کا پیغام دے اور ہر وہ چیز سنائیں اور بتائیں جسے ہم نے نازل کیا، جو احکام ہم نے دیے وہ ان کو دے، جو تعلیمات ہماری طرف سے آپ کو وحی کی گئی، ان تعلیمات کا، ان تمام قسم کے پیغامات کا، ان تمام علوم کا ان لوگوں کو اس انداز سے سمجھائیں اور انہیں ان پر چلائیں۔ جب یہ پیغام اللہ کے محبوب پیغمبروں نے کافروں اور مشرکوں کو دیا، انہیں سمجھایا اور بتایا، ان لوگوں نے کہا، انہیں اس بات کا اندیشہ لاحق ہوا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہم اسی کی پیروی کر رہے ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہمیں یہ اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ذہن کے اندر، دل اور دماغ کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ یہی راستہ ہی حق اور سچ کا ہے، یہی ہمارے آباء و اجداد کا ہے، اسی پر ہی ہم نے چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد، ان کے گزرے ہوئے جتنے بزرگان ملت تھے، لا یعقلون شیئا، اگر وہ علم نہیں رکھتے، اگر وہ نہیں جانتے، اگر وہ اس وحی سے واقف نہیں ہیں، ولا یہتدون، اور اسی طرح وہ ہدایت پر بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے ان کی پیروی کریں گے، یہ کیسے ان کے راستے پر چلیں گے؟ اب یاد رکھیں، اسی آیت کو لے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج اہل سنت والجماعت چاروں ائمہ کرام کی تقلید کر رہی ہے، اب انہی آیت کو ان پر چپساں کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ آباء و اجداد سے وہ مراد ہے، جن کے راستے پر وہ چل رہے ہیں ان سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو عقل بھی نہیں رکھتے، جو علم بھی نہیں رکھتے، جن کے پاس ہدایت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کے پاس علم ہو، ہدایت ہو، صراط مستقیم ہو، سچائی ہو، پھر ان کے راستے پر چلنا، پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی تعلیمات اور اجتہاد کی روشنی کے اندر متعین کیا گیا راستہ ہو، تو وہ راستہ ہدایت کا ہی ہوگا، وہ راستہ علم والا ہوگا، وہ راستہ کامیابی والا ہوگا۔ اس لیے اس آیت سے تقلید مراد لے کے
ائمہ کرام پر اور ان کے ماننے والوں پر اس بات کو یکساں کر دینا، یہی جہالت ہے، یہی لا علمی اور یہی گمراہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسا کہ مثال ہے ان کی جو جانوروں کو ہکلاتے ہیں، انہیں ورگلاتے ہیں، انہیں لے کر چلتے ہیں، بِمَا لَا يَسْمَعُ، حالانکہ وہ نہیں سنتے، وہ جانور ان کی بات کو، ان کے کلام کو، ان کے سمجھانے کو، ان کی رہنمائی کے جو بھی چیزیں انہیں کہی جائیں تو وہ جانور ان چیزوں سے واقف نہیں، وہ جانور ان کی باتوں کو اسی انداز سے نہیں سمجھ سکتے جیسا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ الا دعاء و نداء، ہاں اگر یہ پکارے یا ان لوگوں کو ندا دیں یعنی آواز دیں یا اسی طرح آوازیں لگائیں یا کچھ بولیں یعنی چیخیں اور چلائیں تو پھر وہ اسے سنتے ہیں، چیخنے اور چلانے کو وہ سنتے ہیں، پکار کو وہ سنتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اس کو سمجھتے نہیں، حقیقتاً وہ اس سے واقف نہیں۔ اس لیے فرمایا سمم، وہ بہرے ہیں، بکمم، وہ گونگے ہیں، عمیٌ، وہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی کافر ہیں جن کی یہاں مثال دی گئی وہ حقیقتاً بہرے نہیں تھے بلکہ وہ گھنٹوں گھنٹوں باتیں سنتے رہتے تھے، قصے اور کہانیاں، وہ مختلف چیزیں دن رات سنتے تھے۔ وہ بہرے اس انداز سے نہیں کہ ان کے کان بند تھے بلکہ وہ بہرے حق سے تھے، وہ بہرے علم سے تھے، وہ بہرے عمل سے تھے، وہ بہرے وحی کے علوم سے تھے، وہ بہرے ہدایت سے تھے۔ بکمن، فرمایا کہ وہ لوگ گونگے ہیں۔ اب گونگے سے مراد یہ نہیں کہ وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ دن رات بولتے تھے، وہ اپنے اور غیروں کے سامنے بولتے تھے، وہ شہر اور دیہات میں بولتے تھے، وہ صبح اور شام بولتے تھے، وہ گھروں اور گھروں سے باہر بھی بولتے تھے۔ ان کی تو ہر وقت بات ہی بات، بکواس ہی بکواس، ہر وقت وہ اسلام کی مخالفت میں، اسلام کے پیغام کو روکنے کے لیے مختلف انداز سے یہی کلام ہی کرتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ہدایت کی بات سے گونگے ہیں، وہ سچائی سے گونگے ہیں، وہ ایک اچھے کام سے گونگے ہیں، وہ کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے گونگے ہیں۔ عمیٌ، اندھے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اندھے تھے کہ انہیں نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ راستوں سے، وہ دیکھنے سے، وہ اپنے پہچان سے، وہ اس چیز سے اندھے تھے، نہیں، بلکہ اندھے سے مراد یہ ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ نہیں لیتے تھے، وہ ہدایت کی بات نہیں سمجھتے تھے، وہ ہدایت پہنچانے والوں کو اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے بلکہ جن لوگوں نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا یہ انہیں دشمن سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ شعور ہی نہیں رکھتے، عقل ہی نہیں رکھتے، بے وقوف لوگ۔